ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے کی نوک پر بھی نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، ایسے۔ اب تاریخ والے لکھتے ہیں کہ سر مبارک جو ہے وہ نیزے کی نوک پہ، اور داڑھی مبارک کے زیادہ بال کالے ہیں اور کچھ سفید ہیں، اور نیزہ اونچا جب کیا جاتا ہے تو داڑھی مبارک کے بال جب ہوا چلتی ہے تو لہراتے ہیں۔ معلوم ہوا تاریخ کے اس واقعہ سے کہ امام پاک کی داڑھی مبارک چھوٹی سی نہ تھی، جس طرح بعض لوگ چھوٹی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں باقی کتروا لیتے ہیں۔ معلوم ہوا ان کے ہاں داڑھی کا دستور یہ تھا جب ہوا چلتی تھی تو زلفوں کی طرح داڑھی کے بال بھی لہراتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین فرمائیں کہ سیدنا امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ، انہوں نے تو سر سیدھا گاڑا ہوا تھا اوپر، لیکن آپ کا سر نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ ایک یہ نشانی تھی، اور دوسری آپ کی دونوں آنکھیں کھلی تھی۔ آنکھوں کو اگر کوئی دیکھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا یہ کسی زندہ کا سر ہے، اور یہ کسی زندہ کی آنکھیں ہیں۔ آنکھیں حرکت کرتی تھیں اور دونوں آنکھیں کھلی تھیں۔ اب ہمارے علماء اہل سنت والجماعت نے اس کی توجیہ بیان کی۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں سر جھکا ہوا کیوں تھا؟ فرمایا اس لیے کہ کربلا کے میدان میں آپ کا سر سجدے میں تھا تو ظالم شمر نے سر تن سے جدا کر لیا تھا، ایک سجدہ ہوا تھا ابھی، تو امام پاک نے ایک سجدہ کربلا کی ریت پہ کیا، دوسرا سجدہ کوفے اور دمشق کے بازاروں میں نیزے کی نوک پہ کر رہے تھے، سر سجدے میں تھا۔ اللہ۔ اور کسی شاعر نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا باآں کے سر ہے نیزے پہ، باآں کے سر ہے نیزے پہ، اور سوئے زمین ہے روح، یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو، یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو۔ میرا امام زندہ امام تھا، ایک سجدہ شہادت سے پہلے کیا، دوسرا سجدہ شہادت کے بعد کیا۔ امام حسین شہادت سے پہلے بھی قرآن پڑھتے رہے، شہید ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہے، شہادت سے پہلے بھی سجدہ کرتے رہے، شہید ہونے کے بعد بھی سجدہ کرتے رہے۔ یہ ہے نشانی حیات شہداء کی جو آپ نے پیش کر دی۔ دوسری علامت آپ کی دونوں آنکھیں کھلی تھیں، دونوں آنکھیں کھلی تھیں۔ ہائے میں کیا بتاؤں اس کی کیا وجہ تھی۔ کسی دل جلے عاشق نے شعر کے رنگ میں مسئلہ حل کر دیا۔ وہ کہتا ہے مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی۔ بولو ذرا مزے سے بولو، ذرا ذوق میں آؤ، ذرا شوق سے بولو، ذرا جھوم کے بولو۔ وہ کہتا ہے مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، عادت جو پڑ گئی ہے تیرے انتظار کی۔ محبوب کو دیکھنے کے لیے مرنے کے بعد بھی آنکھیں عاشق لوگ کھلی رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے کہنے دو، تاریخ خواجگان چشت میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت بابا فرید شیخ الاسلام گنج شکر زہد الانبیاء رحمت اللہ تعالی علیہ
جس نے 32 برس تک زہد کیا، جنگلوں میں چلے کیے، پہاڑوں میں بھوکے پیاسے پھرے، پیٹ پہ لکڑی کی روٹی باندھی، ہائے ہائے کہو سبحان اللہ۔ جنگل میں چلتے 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 ایک وقت ایک مقام ایسا آیا، بھوک اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا تو آپ گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بے ہوش پڑے ہیں جنگل میں، آنکھیں دونوں کھلی ہیں، موٹی موٹی سرخ ڈورے آنکھوں میں، چمکدار آنکھیں، نین کٹورے، چمکدار کٹورے، جیسے تازہ صاف و شفاف پانی کٹوروں میں بھرا ہوا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بے ہوش پڑے ہیں، آنکھیں دونوں کھلی ہیں۔ جنگل بیابان، ایک جنگلی کوا اڑتا ہوا فضا سے گزرا، اس کو بھی پانی کی تلاش تھی، وہ بھی پیاسا تھا، پانی کی تلاش میں تھا۔ اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ پانی کے 2 چھوٹے چھوٹے کٹورے ہیں، آنکھوں کو یہ سمجھا کہ یہ پانی کے کٹورے ہیں، تو پانی پینے کے لیے کوا نیچے آ گیا، آپ کے ماتھے پہ بیٹھا، اور آنکھ کے اندر جب اپنی چونچ مارنے لگا، ایسے قریب کی یہ سمجھ کر کہ اس میں پانی ہے، تو حضرت بابا فرید کی زبان حرکت میں آئی، آہا، آپ نے فرمایا کاغا سب تن کھائیو تے چن چن کھائیو ماس، پر اے 2 نین نہ چھیڑیو مینوں پیا ملن دی آس، اے 2 نین نہ چھیڑیو مینوں پیا ملن دی آس۔ اب بات سمجھیں کہ عاشق لوگ، آئے ہائے شہید، اس قسم کے شہید، اس قسم کے عاشق۔ اب بابا فرید کی دونوں آنکھیں اس لیے کھلی تھیں، مینوں پیا ملن دی آس، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں، عادت جو پڑ گئی ہے تیرے انتظار کی۔ میرے آقا امام حسین کربلا سے لے کر دمشق تک، دمشق سے لے کے مدینے تک ساری دنیا نے دیکھا، نیزے کی نوک پہ سر ہے اور آنکھیں دونوں کھلی رہیں۔ کربلا میں جو آنکھیں دیدار یار کے لیے کھلی تھیں وہ مدینے تک کھلی رہیں۔ کچھ پتا جے وچ میدان کربل کدے حسن دا گرم بازار ہویا، اور جنوں دور تے موسیٰ نہ ویکھ سکیا او دا کربل وچ دیدار ہویا۔